بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم پر۔ دوستو، ہم سیرت النبی کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبدالمطلب کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ان کا آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ حضرت عبدالمطلب جس وقت زمزم کی کھدائی فرما رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کے سب سے بڑے بیٹے الحارث ساتھ تھے۔ تو قریش کے لوگوں نے ان کو اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، تو اس ساتھ انہوں نے ایک تانا بھی دیا تھا کہ ہم تمہیں یہ بزور زبردستی بھی اس کام سے روک سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے 10 بیٹے ہیں، تمہارا صرف ایک ہی بیٹا۔ تو اس بات کا حضرت عبدالمطلب کو بڑا رنج ہوا تھا، اور انہوں نے اس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اللہ جی مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے، ایک بیٹا میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹوں سے نوازا، اور سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم تھے، سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ تھے۔ تو جب وقت گزرتا گیا تو بچے جو ہیں وہ بلوغت کو پہنچے۔ حضرت مطلب نے اپنے بچوں کو بلایا، انہوں نے کہا جی میں نے یہ اللہ کے حضور منت مانگی تھی، تو اب آپ سب بالغ ہو گئے ہو، تو اب یہ قربان اس کا وقت آ گیا ہے۔ تو سب بیٹوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم راضی ہیں، آپ اس کے لیے جس کا بھی انتخاب کریں گے۔ حضرت عبدالمطلب نے اس کے لیے قرعہ کیا۔ قرعہ اس زمانے میں کوئی ہو جیسے ہم قرعہ اندازیاں کرتے ہیں پرچیوں کی، وہ ایسے تو نہیں ہوگا، اس زمانے کا کوئی طریقہ ہوگا۔ تو انہوں نے قرعہ کیا، تو اتفاق ہے کہ وہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ کوئی انہوں نے دوبارہ کیا، پھر 12 کیا، تینوں دفعہ نام حضرت عبداللہ کا نکلا۔ تو فطری بات ہے، چھوٹے بیٹے سے بہت لگاؤ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ قربت میں ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ کے ساتھ ساتھ قریش کے لوگ بھی پریشان تھے کہ یہ آپ ایک نئی رسم شروع کر رہے ہیں، اس طرح تو اور لوگوں کو بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا، اور آپ اس کے لیے کوئی اور رستہ تلاش کریں۔ مگر وہ تو راضی نہیں تھے حضرت عبدالمطلب کہ بھئی یہ میں نے منت مانگی ہوئی ہے، اور مجھے چاہیے کہ مجھے قربانی کرنی ہی بنتی ہے۔ لیکن لوگوں کے اصرار پر انہوں نے جو وہاں پہ کاہن ہوتے ہیں جو فالے وغیرہ نکالتے ہیں ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ہاں خون بہا کا کیا رواج ہے یا کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی کہ ہم ایک جان کے بدلے 10 اونٹ خون بہا کے طور پہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس طرح کریں کہ ایک طرف 10 اونٹ رکھتے اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام رکھتے جائیں، تو جتنی دفعہ حضرت عبداللہ کا نام نکلے آپ وہ اونٹ بڑھاتے جائیں، یہاں تک کہ جب اونٹوں پہ بات آ جائے تو آپ وہ قربان کر دیں، تو اس طرح ہی آپ کا یہ منت پوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہی کیا گیا۔ حضرت عبدالمطلب نے دوبارہ جب قرعہ کیا، ایک طرف اونٹ رکھے 10 اونٹ، اور دوسری طرف حضرت عبداللہ، تو نام اتفاق تھا کہ حضرت عبداللہ کا ہی نکلا، یہاں تک کہ ہر بار وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے۔ تو جس وقت 100 اونٹ ہو گئے، اور اس وقت پھر حضرت عبداللہ کا نام نہیں نکلا، بلکہ اونٹوں کی قربانی کا وہ نکل آیا، تو حضرت عبداللہ بڑے خوش ہوئے۔ حضرت عبدالمطلب نے پھر حضرت عبداللہ کی جان بچنے پر پھر وہ 100 اونٹ کی قربانی کی، اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے، جو بعد میں انہوں نے آپ کا والد ہی بننا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جان جو ہے وہ اس طرح اونٹوں کے بدلے میں ان کا صدقہ جو ہے قبول کر لیا،
اور اس کے بعد اگلے واقعات ہم حضرت عبداللہ کے متعلق اگلے کسی لیکچر میں آپ کا گوش گزار کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.